اللہ اللہ اللہ۔ جی یہ پوچھا تھا بھائی نے کہ روزے میں غسل کریں تو کیا کیا احتیاط کریں؟ اس میں بنیادی احتیاط تو کلی کرنے میں ہے کہ صرف منہ میں رکھیں پانی، غرغرہ وغیرہ نہ کریں۔ اس طرح ناک میں اگر پانی چڑھانا ہو تو ہلکا سا بس لیں، یوں ٹچ کریں جہاں تک خود چڑھ جائے، سانس نہ کھینچیں کیونکہ دماغ میں چڑھ گیا تو روزہ ٹوٹنے کا حکم ہوگا۔ باقی ایسی کوئی احتیاط نہیں ہے، یہ دو مقام کی بس احتیاط کر لیں، باقی آپ غسل بالکل آرام سے کر سکتے ہیں کیونکہ کان میں پانی چلا گیا اس سے روزہ وغیرہ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور یہ بہن کا پہلا کویسچن سمجھ میں نہیں آیا، دوسرا جو ہے وہ ایک اصل میں پوسٹ کا نتیجہ ہے جو یہ بہن کہہ رہی ہیں کہ جنت میں بہن بھائیوں کا رشتہ نہیں ہوگا۔ پوسٹ کیا چلائی گئی ہے کہ جو بہن چاہے ابھی اپنے بھائی سے مل لے کیونکہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ مل کر نصیب نہیں۔ ایسا ہی ایسا ہی ہمارے لوگ اتنے معصوم طبع ہیں کہ قرآن سنا تو حدیث جو نہیں دیکھیں گی، لیکن اس پہ اتنی پریشان ہوئی بہنیں، مجھے میسج پہ میسج مجھ سے یہ کیا ہو گیا، تو یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مرنے کے بعد سب ملیں گے انشاءاللہ۔ بلکہ جب قبرستان میں جاتے ہیں نا، یعنی مرتا ہے آدمی، تو جو پہلے سے رشتہ دار مردہ ہوتے ہیں وہ ان کی روح انتظار کر رہی ہوتی ہیں، جب یہ پہنچتا ہے تو ملتے ہیں اور باقاعدہ پوچھتے ہیں فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے فرمایا شرح صدور میں ہے کہ اگر گھر میں بلی پالی ہوئی تھی تو وہ پوچھتے ہیں وہ بلی کا حال کیا ہے، اور بعض اوقات پوچھتے ہیں کہ وہ فلاں کیسا ہے، وہ کہتے ہیں وہ تو مر گیا، کہتے ہیں لیکن ہمارے پاس تو نہیں آیا، وہ کہتے ہیں اچھا اس کا مطلب خدا نے خواستہ وہ عذاب میں مبتلا ہے۔ تو ایسی صورتحال ہوتی ہے، تو بالکل ملیں گے یہاں پر بھی، پھر میدان محشر میں، اور جنت میں بھی یاد رکھیں فیملیز، خاندان ساتھ ساتھ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرمائے گا اور سب کو قریب قریب رکھے گا، جدائی کی تکلیف وہاں پر ہے ہی نہیں بالکل، تو سب ساتھ ہوں گے، بالکل نہ گھبرائیں۔ اور اس قسم کی پوسٹیں بنانا یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور اس کو آگے فارورڈ کرنا بھی گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں ایک پوسٹ میں تو نیچے وہ جو ہوتا ہے نا ایموجی بنتے ہیں آنسوں والے، بڑی مصیبت ہے، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ سن کر میرا تو دل اتنا دکھ گیا ہے کہ میرے آنسوں نہیں رک رہے۔ یعنی ایموشنل کرنے کی حرکتیں دیکھیں، بس لائک مل جائے، لوگ بس شیئر کر دیں اس کو۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے حالتوں پہ، دین کو کم از کم اس چیز کا ذریعہ نہ بنائے ورنہ تباہ۔ اچھا، اسی بہن کا جو سوال پہلا تھا مجھ سے جو نہیں پہنچا تھا، انہوں نے کہا تھا سکرات الموت، یعنی کہ موت کی جو تکالیف ہے اس سے بچنے کے لیے جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، کیا وہ پانچوں نمازوں کے بعد پڑھ سکتے ہیں یا کسی بھی وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ جی کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، ہر وقت پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک، اور یہ کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم سوالات کو انشاءاللہ۔ جی استاد جی، ایک یہ کویسچن کیا تھا کہ تراویح بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو بالکل تراویح بلا عذر بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، اگرچہ افضل کھڑے ہو کر پڑھنا ہے، اگر تھکن زیادہ ہے کوئی اور عذر ہے تو پھر بیٹھ کے پڑھ دیں، ورنہ کھڑا ہو کے پڑھنا افضل ہے، لیکن بیٹھ کے بھی ہو جائے گی۔ تہجد جو ہے وہ کم از کم 2 رکعت ہوتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ نبی کریم سے 8 ثابت ہے، لیکن ممانعت نہیں، آپ 10 پڑھیں 20 پڑھیں، کم از کم 2 اور 8 سرکار سے ثابت ہے۔ اور یہ جو بہن نے فرمایا تھا ذرا غور سے مسائل ہمیں سننے چاہیے، یا بار بار 2-3 دفعہ ریکارڈنگ سن لے۔ حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ جو سجدے پر قادر ہے اس سے قیام اسے کرنا ہوگا، لیکن قیام میں اگر وہ قیام پر قادر، سجدے پہ قادر ہے لیکن قیام پر نہیں ہے، جیسے بہن کو چکر آتے ہیں، تو اس میں حکم یہ ہوتا ہے کہ جتنی دیر آپ کھڑے رہ سکتے ہیں اتنی دیر کھڑے رہیں، حتیٰ کہ اگر تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر لگا سکتے ہیں، باقی نماز بیٹھ کے پڑھیں تو کھڑے ہو کر تکبیر لگا لیں، پھر کرسی پہ بیٹھ کے باقی نماز یا زمین پہ بیٹھ کے باقی نماز کو مکمل کریں۔ اور جو سجدے پر قادر ہی نہ ہو تو اس سے قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے، وہ چاہے شروع بیٹھ کے تکبیر لگائے اور اشارے سے نماز پڑھ لیں۔ اور باعزت گھرانے کو زکوٰۃ دیں تو بالکل ان کی عزت نفس کو ملحوظ رکھیں، اور ابھی جواب دیا ہی تھا کہ یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ ہے یا فطرہ ہے، بلکہ دل میں نیت کر لیں کہ زکوٰۃ ہے، اور زبان سے چاہے عیدی، تحفہ، گفٹ کہہ کر دے دیں، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور یہ جو شوہر اور یہ اپنی سلائی کے پیسے سب ملا لیتے ہیں، مکس ہے، اب علیحدہ علیحدہ کرنا مشکل ہے، ٹوٹل پہ زکوٰۃ نکال دیا کریں، تو وہ شوہر کے پیسے کی بھی نکل جائے گی، آپ کی بھی نکل جائے گی، تو ٹوٹل کے اوپر یعنی جتنا بھی ہے اگر وہ نصاب سے زیادہ ہے تو اس کو 40 سے تقسیم کر دیں، جو جواب آئے گا وہ 2.5% زکوٰۃ ہوگی، وہ ادا کر دیں، دونوں کی طرف سے انشاءاللہ ادا ہو جائے گی۔ اور زیور کی کو اگر آپ زکوٰۃ کے طور پر دیں تاکہ کسی حافظ قرآن کو یا قرآن کو پڑھ سکے تو یہ شرعاً صحیح نہیں ہے، آپ کو مالک بنانا ہوتا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر، پہلے کسی کو مالک بنائیں یا تو ادارے والوں کو دے دیں اور ان کو سمجھا دیں یہ زکوٰۃ ہے، بچوں پہ خرچ کرنی ہے، پھر وہ ہیلا شرعی کر کے یا جیسے بھی اس کو صحیح طریقے سے خرچ کریں گے۔ لیکن اگر ان کو شعور حاصل نہیں ہے تو پھر یہی کریں کہ آپ زکوٰۃ کو ادا کر دیں پہلے کسی شرعی فقیر کو، اور اشارتاً کنایتاً سیٹنگ کر لیں، اور پھر وہ تحفتاً اس ادارے کو یا بچوں میں تقسیم کرے، وہ صحیح ہو جائے گا۔ اور بینک کے رکھے ہوئے پیسے پر، بینک کے جو رکھا ہوا پیسہ اس پہ تو زکوٰۃ ہے، جو پروفٹ مل رہا ہے آپ کو، اگر وہ اسلامک بینک نہیں ہے تو وہ تو خالص سود ہے، اس پہ تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، ایسے سیونگ اکاؤنٹ میں رکھوانا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن کوئی اسلامک بینک ہے اور وہاں جس کو مداربہ اکاؤنٹ کہتے ہیں سیونگ اکاؤنٹ کو، تو اس پہ پھر اصل پر بھی ہوگا، اور جو پروفٹ مل کر آئے گا
اس کے اوپر بھی زکوٰۃ آپ کو دینی ہوگی. لیکن طریقہ وہی ہوتا ہے کہ جب پورا سال تمام ہو جاتا ہے اس وقت جتنا پیسہ آپ کے بینک کے اندر ہے اور سونا ہے چاندی ان سب کو ان کے رقم نکلوا لیں, ٹوٹل کے اوپر پھر زکوٰۃ نکالیں گے. ٹھیک ہے, کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی صاحب کیا کہیے گا؟ جی, روزے میں انجیکشن میں علماء کا اختلاف ہے اور اس میں حل یہ ہے کہ اگر تو انجیکشن یا ڈرپ کے بغیر روزہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا تو پھر آپ لگوا سکتے ہیں, اس روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اور روزے کو کمپلیٹ کریں. لیکن اگر اس کے بغیر روزہ کمپلیٹ ہو سکتا ہے, جیسے بعض طاقت کے ہوتے ہیں ویسی توانائی کے ہوتے ہیں, تو پھر نہ لگوائیں احتیاطاً, کیونکہ بعض نے روزہ توڑنے کا بھی حکم دیا ہے, ٹوٹ جانے کا حکم دیا ہے. اس لیے عذر اور مجبوری دیکھ لیں, ہے تو لگوا لیں ورنہ اجتناب کریں. اور یہ جوانی کی عمر جو ہے یہ جب آدمی بالغ ہو جاتا ہے اس وقت سے لے کر اور پھر 40 سال تک تقریباً یہ جوانی کی عمر کہلاتی ہے. یعنی 15 سال سے لے کر 40 سال تک تقریباً جوانی, اس کے بعد ادھیڑ عمری شروع ہوتی ہے. ہاں یہ ہے کہ 40 سال میں عقل کامل ہوتی ہے, اس لیے اکثر انبیاء علیہ السلام کو 40 سال میں اعلان نبوت کا حکم دیا کہ اس وقت عقل بالکل جتنی ہونی ہے کامل پرفیکٹ ہو چکی ہوتی ہے. تو وہ ایک الگ چیز ہے اور جوانی کی عمر یہ کہلاتی ہے. اور سحری میں کئی اذانیں ہوتی ہیں, افطار میں بھی, تو آپ ویسے تو وہ ایپس وغیرہ ہوتے ہیں, کیلنڈر ہوتے ہیں, ان کو فالو کر لیں, اور یا پھر افطار کے اندر اس اذان کو فالو کریں جو سب سے آخر میں دی جائے, یعنی سب سے بعد میں. اور شروع کے اندر جو ہے یعنی سحری کرنے کے اندر جو سب سے پہلے اذان ہو اس سے پہلے آپ ختم کر دیں ساری. بہتر ہے کہ اچھا ایپ لے لیں, کیونکہ اذانیں بعض اوقات دیر میں بھی ہوتی ہیں جلدی بھی ہوتی ہیں, تو اس لیے اصل تو وقت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, لیکن اذان کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو افطار میں بعد والی اور سحر میں پہلے والی کا اعتبار کریں. تو اس میں سب جو ٹیلی ویژن پہ اذان آن ایئر ہوتی ہے کیا اس کو فالو کیا جا سکتا ہے, چونکہ وہ لوگ بھی نظام الاوقات کو فالو کرتے ہوئے اذان نشر کر رہے ہوتے ہیں, اس میں کیا فرماتے ہیں؟ مطلب میں نے دیکھا 1-2 منٹ کا فرق ہو جاتا ہے بعض اوقات. ہاں تو وہ ایپ سے ٹیلی کر کے دیکھیں اس کو, یہ بہتر ہے. جب ایک دفعہ اعتماد قائم ہو جائے کہ صحیح وقت پر ہو رہی ہے پھر چاہے اذان کو فالو کر لیں, لیکن اس میں یہ احتیاط ضروری ہے. ٹھیک. اور انہوں نے کہا تھا کہ بیٹے کا انتقال ہوا, انہوں نے کپڑے نہیں ہٹائے, سجا کے رکھے ہوئے, بار بار ان کو دیکھتی ہیں. تو بہرحال ہم بھی دکھ میں برابر کے شریک ہیں, اللہ تعالیٰ بچے کی مغفرت فرمائے, کیونکہ بالغ بچہ تھا, اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ جنت میں ہی ہوگا اور آپ کو آخرت میں ملے گا اور آپ کی ملاقات ہوگی اور ساتھ ہی رہیں گے. تو بس جب بھی اس قسم کا معاملہ ہو, یقیناً ماں ہی اپنے دکھ کو بہتر سمجھ سکتی ہے, لیکن صحابہ کرام کو ذرا دیکھا کریں, ان کے بچے ذبح ہوئے, ان کے شوہر فوت ہوئے, ان کے والد صاحب جیسے وہ خاتون تھیں, ان کو جب بتایا گیا کہ آپ کے والد شہید کر دیے گئے, شوہر شہید ہو گئے, بیٹا شہید ہوا ہے, بھائی شہید ہوا ہے, انہوں نے کہا سب مصیبتیں ٹھیک ہے لیکن مجھے بتاؤ میرے آقا کیسے. اور جب سرکار کے چہرے انور پہ نگاہ پڑی تو کہا کہ اب آپ کو دیکھ لیا, میرے لیے سب مصیبتیں آسان. وہ بھی مائیں تھیں, تو آپ کا بہرحال دکھ اپنی جگہ, لیکن میرا مشورہ یہ ہوگا یہ چیزیں ہٹا دیں, کیونکہ جب آپ دیکھیں گی آپ ڈپریسڈ ہوں گی, بار بار یاد تازہ ہوگی, آپ غم میں آئیں گے, آپ کی نارمل زندگی متاثر ہوگی, بیماریاں لگ جائیں گی. ہمت رکھیں, حوصلہ رکھیں, ہم مسلمان ہیں, ہمارا اعتقاد اور ایمان ہے کہ موت تو حقیقتاً زندگی کا نام ہے. ہم کہتے ہیں کہ مر گیا, مرا نہیں, وہ حقیقتاً زندہ ہوا, اب کبھی موت نہیں ہے. تو اس لیے گھبرائیں نہیں, آپ کا بچہ بڑی راحت میں